اخبارات ایک عرصے سے سنسنی خیز خبر کو ترسے ہوئے تھے، ان کے تو مزے ہو گئے۔ ہاورڈ کے قتل کی خبر ہر اخبار کے صفحہ پر اول پر تھی۔ تصاویر بھی چھپی ہوئی تھیں اور ہر اخبار نے واقعے کو چٹپٹے انداز میں بیان کیا تھا۔ این ہاورڈ نے تحریری طور پر اپنے جہانی شوہر کے معاملات کی نگرانی کا کام ہینک کو سونپ دیا تھا۔ ہینک بہت تیزی سے کام نمٹانے کی کوشش میں بہت محنت کر رہا تھا۔ فائٹس کے انتظامات میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ جمنازیم کا بزنس چمک اٹھا تھا۔ اس شعبے کی دیکھ بھال کیلی بخوبی کر سکتا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ وہ اب بہت مختلف آدمی تھا، چوکنا، انتھک، محنت کرنے والا، تیزی سے فیصلے کرنے والا، پوکر کا سست رو کھلاڑی جیسے مر چکا تھا۔ جمنازیم سنبھالنے کے تیسرے دن اس نے ولکوکس سے فون پر طویل گفتگو کی۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے خود کلامی کی، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں۔ اسی شام اس نے وان کو فون کیا، ضروری چیزیں ایک بیگ میں بھر لو، ہم رات کی فلائٹ سے شکاگو جا رہے ہیں 2 دن کے لیے، جلدی کرو وان۔ اس کے بعد وہ جمنازیم کے ایک باکسر پریگر کی فائٹ کے انتظامات فائنل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں وان کی ملاقات لوشیا سے ہو گئی۔ ہینک اس وقت کاؤنٹر پر تھا۔ ہیلو وان، لوگن، کہاں جا رہے ہو؟ سرزمین سے اتنی بلندی پر ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ تم مجھ جیسی لڑکی کو نظر انداز کر دو۔ وان ہنس دیا۔ دراصل میں کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں ہینک کے ساتھ شکاگو جا رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہاں ملو گی۔ کیوں بھائی، اتفاق سے ہم بھی شکاگو جا رہے ہیں، میں اور میرا بھائی۔ بھائی؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے، اور میں اس کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، تمہیں مجھ سے دلچسپی ہی نہیں کہ میرے بارے میں کچھ پوچھتے، بے پرواہ کہیں کے۔ بچپن میں اس کے ایک گھوڑے نے لات رسید کی تھی، میری سمجھ میں تو لڑکیوں سے بے نیازی کی یہی ایک وجہ آتی ہے۔ وان نے پلٹ کر دیکھا، وہ ہینک تھا۔ یہ ہینک کونیلی ہے، اور ہینک یہ ہیں مس مرسر، اس نے جلدی سے کہا۔ میں مس مرسر سے مل چکا ہوں، ہینک بولا۔ یہ بیچاری کب سے تمہیں تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہیں، ہے نا؟ لوشیا مسکرائی۔ اسی لمحے ایک خوش لباس نوجوان اس کی طرف چلا آیا۔ وہ لوشیا کا بھائی تھا۔ لوشیا نے اسے وان اور ہینک سے متعارف کروایا۔ مسٹر مرسر، آپ وکیل ہیں نا؟ ہینک نے نوجوان سے کہا۔ میں نے کہیں آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ جی ہاں، میں وکیل ہوں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ میرا ایک معاملہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر مجھے ایک معاہدہ تیار کروانا ہے۔ بات کچھ ایسی ہے مسٹر مرسر، ہینک کہہ رہا تھا۔ وان لوشیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ جہاز میں پرواز کر رہے تھے۔ چھوٹے سے کیبن میں 8 افراد تھے۔ ہینک اور مرسر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مرسر کے سامنے ایک کاغذ رکھا تھا۔ وان کے برابر لوشیا بیٹھی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ وان شرمیلی نگاہوں سے لوشیا کو دیکھتا رہا۔ سوتے میں وہ بہت کم عمر لگ رہی تھی، جانے کیسے اس میں جوان کی شباہت آ رہی تھی۔ اس شام جون اس کے پاس کچھ رقم مانگنے آیا تھا۔ بعد میں دونوں ایک ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے تھے، کیونکہ جون اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جانے سے گریزاں تھا۔ کم از کم وان نے تو یہی سمجھا تھا۔ جون پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، بار بار رنگ بدلتا تھا۔ کبھی نروس نظر آتا، کبھی بے رحمی سے بات کرتا، اور کبھی اس کا انداز دوستانہ ہو جاتا۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی نئی دھن بھی وان کو سنائی تھی، لیکن وان کو گزشتہ کچھ دنوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جون کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا بایاں رخسار بار بار پھڑک رہا تھا اور چہرہ بے رنگ ہو گیا تھا۔ وان نے سوچا تھا کہ جون کسی بہتر جگہ رہے تو شاید جلد ہی ٹھیک ہو جائے۔ اگر شکاگو والا معاملہ بن گیا تو مزید رقم، زیادہ رقم۔ لوشیا نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وان مسکرایا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ لوشیا نے منہ پھیر لیا۔ اور اس کی نئی گرل فرینڈ کے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ وان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ گرل فرینڈ؟ کون گرل فرینڈ؟ مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، میں راکیل موس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کتنی پرانی بات ہے؟ لوشیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تھی تمہیں معلوم ہوگا۔ میں نے انہیں ایک پارٹی میں دیکھا تھا۔ راکیل مجھے جانی پہچانی لگی۔ وہ یہودی ہے، پیانو بجاتی ہے۔ یعنی یہ اس کا پیشہ ہے؟ نہیں، وہ بائیں بازو کے اخبارات کے لیے مضامین لکھتی ہے۔ وان چپ ہو گیا۔ اسے مایوسی بھی ہوئی تھی اور تکلیف بھی پہنچی تھی۔ جان کو اسے بتانا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے یہ راکیل موسیقی کے سلسلے میں جان کی مدد کرتی ہو، مگر اسے خیال آیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔
اور پھر لڑکی کے بارے میں یوں چھپانا؟ میں نے پارٹی میں تمہارے بھائی کو وائلن بجاتے دیکھا تھا، لوشیا کہہ رہی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ میرے خیال میں وہ بہت اچھا وائلن بجاتا ہے، وہ تو مجھے جینیس لگتا ہے۔ ہاں وہ دوسروں سے مختلف ہے، وان نے کہا، پھر اچانک پوچھا، یہ سفر کتنی دیر کا ہے؟ بس 1 گھنٹے کا سفر اور ہے۔ تم شکاگو بزنس کے سلسلے میں جا رہی ہو؟ نہیں، کل میرے والد کی سالگرہ ہے، اس موقع پر ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم کتنے دن ٹھہرو گے؟ پھر کوئی ملاقات طے کر لی جائے۔ لیکن ہم 2 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، ممکن ہے کل ہی ہماری واپسی ہو جائے، وان نے بتایا۔ لوشیا نے اسے بغور دیکھا۔ اس لمحے وہ بہت اچھا لگا، اس نے بہت سخت وقت گزارا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، لیکن تھا وہ لڑکا ہی، اور اس کا جڑواں بھائی، وہ جتنا چالاک تھا اتنا ہی شفاق بھی تھا۔ شاید وقت کی سختیوں نے اس پر زیادہ گہرے نقش مرتب کیے تھے، اس لیے کہ وہ تخیلاتی تھا، آرٹسٹک تھا۔ وان مضبوط تھا، وہ ہمیشہ جان کی نگہبانی کرتا رہا تھا، وہ اسے پالتا رہا تھا، اور اس کا صلہ کیا ملا تھا اسے؟ جان شاید کبھی اسے سیدھے منہ بات کرتا ہو، وہ تو وان کا مضحکہ اڑاتا تھا کہ وہ فائٹنگ کے ذریعے دولت کماتا ہے۔ لوشیا وان کو دیکھتی اور سوچتی رہی، یہ شخص کتنا خوبرو ہے، لیکن چند برسوں میں یہ کھڑی ناک پچک جائے گی، چہرہ اتنا صاف ستھرا اور بے داغ نہیں رہے گا، اور پھر اسے معلوم ہوگا کہ جان، اس کا چہیتا بھائی، اسے محض اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تب اسے اس سے زیادہ اذیت پہنچے گی جتنے رنگ میں پٹنے سے، چہرہ بگڑنے سے پہنچے گی، اس لیے کہ یہ اذیت وقتی نہیں بلکہ مستقل ہوگی۔ وان اچانک بیدار ہوا، اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاز روشنیوں کے سمندر میں اتر رہا تھا۔ ولکوکس کے آراستہ و پیراستہ دفتر نے وان کو نروس کر دیا۔ ولکوکس نے انہیں 10 منٹ انتظار کروایا، پھر وہ اپنے دفتر سے باہر آیا۔ اس نے ہینک کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ آؤ لڑکو، اندر چلو، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آفس کی طرف اشارہ کیا۔ ہینک اپنا ہیٹ گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ ولکوکس کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وان حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ نیا ہینک تھا، بدلا ہوا، پر اعتماد ہینک۔ اس نے اپنی تجویز بغیر کسی توقف کے پیش کر دی۔ وان کی صلاحیتوں کا تمہیں بھی اندازہ ہے مسٹر ولکوکس، اور میں بھی جانتا ہوں کہ کسی بڑے آدمی کی مدد کے بغیر ہم اس میدان میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جس کے ہم مستحق ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ولکوکس نے ایک گہری سانس لی۔ تم اتنے پر یقین کیوں ہو کونیلی؟ میں نے ایسے بہت سے لڑکے دیکھے ہیں، دیوقامت لڑکے جو ہٹ کرنا جانتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پٹ کر کھڑا رہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ اب تک اس کی کوئی سخت آزمائش نہیں ہوئی۔ یہ لڑکا ڈینور میں جونی مورس کے ساتھ سپیئرنگ کر رہا تھا، ہینک نے بڑے اعتماد سے کہا۔ تم اس کے بارے میں جونی کے مینیجر ریکس سے پوچھ سکتے ہو۔ ریکس کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے، اور ریکس اس لڑکے کے چکر میں تھا اس لیے کہ وان نے جونی کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جونی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس نے وان کو ناک آؤٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں اسے ڈینور سے نہ نکال لاتا تو یہ اس وقت ریکس کے پاس ہوتا۔ ہاں میں نے سنا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ یہ لڑکا عام باکسروں کی طرح عقل سے پیدل نہیں۔ تم نے یہاں شکاگو میں اس کی فائٹ دیکھی تھی، دیکھا تھا کہ لوگ پاگل ہو گئے تھے اس کے لیے۔ ولکوکس چند منٹ سوچتا رہا، پھر اٹھا اور وان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ولکوکس اس کے کندھوں اور ہاتھوں کو بغور دیکھتا رہا۔ تم جانتے ہو میں کیا کروں گا؟ بالآخر اس نے کہا، میں اسے لارا سے لڑاؤں گا، اسی رات جب جونی مورس اور ہرمن کی فائٹ ہوگی۔ میں تمہیں $1000 دوں گا، اور وان جیت گیا تو ہم بزنس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لو کہ لارا بہت سخت جان ہے۔ اب وہ وان سے مخاطب تھا، وہ تمہارے لیے ترنے والا نہیں ثابت ہوگا۔ مجھے منصور ہے مسٹر ولکوکس، ہینک نے جلدی سے کہا، بلکہ میں تم سے شرط لگاتا ہوں کہ وان لارا کو 3 راؤنڈ کے اندر اندر ناک آؤٹ کر دے گا۔ ولکوکس ہنس دیا۔ تم بھلے آدمی ہو کونیلی، میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے آدمی نہیں لگے تھے، لیکن یہ پرانی بات ہے، میں تمہارے اعصاب کو داد دیتا ہوں۔ اب غور سے سنو، تمہارے پاس تیاری کے لیے 3 ہفتے ہیں، اپنے لڑکے کو فائٹ سے 1 دن پہلے میرے پاس لے آنا۔ اب تم جاؤ، آج میں بہت مصروف ہوں۔ ہینک اور وان باہر نکل آئے۔ سڑک پر چلتے ہوئے ہینک نے ہنس کر کہا، لو بن مانس، تمہیں تمہارا چانس مل گیا۔ وان نے کندھے جھٹک دیے۔ $1000 کو اتنی اہمیت دے رہے ہو یا ہے؟ پچھلی فائٹ کے ہمیں $500 ملے تھے۔ بے وقوف آدمی، بات رقم کی نہیں،
सोचो तो तुम्हारी फाइट के बाद जॉनी मॉरिस की फाइट होगी। विल्कोक्स स्पोर्ट्स राइटर को तुम्हारे और मॉरिस के पहले तसादुम के मुतल्लिक बताएगा। वो कहेगा कि जॉनी मॉरिस तुमसे नफरत करता है। ये सुइयां चबोने वाला मामला है वॉन। विल्कोक्स बहुत तेज आदमी है। वो बहुत आगे की सोच रहा है, लेकिन पहले तुम पर पूरी तरह यकीन करना चाहता है। इसीलिए तुम्हें लारा से लड़ा रहा है। मैं लारा से वाकिफ़ हूँ। वो बहुत सख्त जान और फुर्तीला है। उसके दोनों हाथ यकसां तेजी से चलते हैं। अगर तुमने उसे शिकस्त दे दी तो यकीन करो विल्कोकस तुम्हें जॉनी मॉरिस से लड़ा कर रहेगा और ज़बरदस्त आमदनी होगी। इस शहर में तुम्हारे मद्दाहों की तादाद कम नहीं है वॉन। वॉन का मुंह खुले का खुला रह गया। जॉनी मॉरिस, लेकिन वो तो हेरमन से जीतने की सूरत में टाइटल का दावेदार होगा। हैंक हंसा। और तुमने लारा को गिरा दिया तो तुम बहुत बड़ी खबर बन जाओगे। हार गए तो साल 2 साल के लिए तुम वॉश आउट। ये है सूरत हाल। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चांस है बेटे। तुम कब वापस जा रहे हो? लूशिया ने पूछा। वॉन बहुत नाखुश नजर आ रहा था। 2 घंटे बाद, उसने जवाब दिया। बहुत देर हो गई थी। रेस्टोरेंट तकरीबन खाली हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बिला आखिर वॉन ने कहा, तो तुम 4 दिन बाद वापस आओगी, फिर हम वहीं मिलेंगे, है ना? क्यों नहीं? वॉन का चेहरा तिमतिमा उठा। उसने एक सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लेने के बाद कहा, दरअसल मैं ऐसे लोगों से महरूम हूं जिनसे बात कर सकूं। क्यों? जॉन है तो? लूशिया के लहजे में तलखी उभर आई। हाँ, लेकिन वो बहुत मसरूफ है और उसके काम की अहमियत है। वॉन ने सफाई पेश की। वो मुझे वक्त कहाँ दे पाता है। हैंक है। वो बहुत अच्छा आदमी है। वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उम्र में मुझसे बड़ा है। उसकी और मेरी पसंद नापसंद में बड़ा फर्क है। और हाँ, हैंक को जॉन से नफरत है। उसने लूशिया को हैरान देखा तो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, वो कभी कभी जॉन के बारे में बेहद ख़राब बातें करता है, लेकिन मैं कोई तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो गलती पर है। और देखो लूशिया, मैं तुमसे ज़्यादा मिलना चाहता हूँ। तुम दरअसल तुम बात यह है कि मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी मौजूदगी में खुद को अजीब सा, अजनबी सा महसूस नहीं करता, वरना मैं जानता हूँ कि मैं सबको अजनबी, अजीब सा लगता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मैं एक आम सा आदमी होता, इतना लंबा चौड़ा ना होता। लूशिया हैरान रह गई। वो वॉन को इतना महसूस करने वाला नहीं समझती थी। वो जानती थी कि वॉन दुरुस्त कह रहा है। खुद उसके दोस्त डेडले और बार्कर वगैरह वॉन को अजूबा समझकर उससे मिलते थे। देखो वॉन लोगन, तुम मुझे बहुत शानदार आदमी लगते हो, उसने हंसते हुए कहा। इसीलिए तो लोग तुम्हें घूरते हैं और तुमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। जो कुछ तुम जानते हो, देख चुके हो, डेडले, बार्कर और दूसरे लोग सिर्फ उसका तसव्वुर करने की कोशिश करते हैं। तुम उनसे बरतर हो। वॉन का चेहरा तिमतिमा उठा। उसने घड़ी में वक्त देखा। अब मैं चलता हूँ, हैंक मेरा मुंतजिर होगा। दोनों रेस्टोरेंट से निकल आए। लूशिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया था। गुड बाय वॉन। 4 दिन बाद मेरे ऑफिस फ़ोन कर लेना। और हाँ, इतने खुशगवार वक्त के लिए शुक्रिया। गुड बाय, वॉन ने कहा। मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, लेकिन अब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते मेरी एक फ़ाइट है, हार्वर्ड की तरतीब दी हुई आखिरी फ़ाइट। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, फिर भी हम थोड़ी बहुत तफरीह तो कर सकेंगे। वो अचानक मुस्कुराया, फिर हाथ छुड़ाकर चल दिया। लूशिया आप ही आप मुस्कुरा रही थी। हाँ वॉन, तफरीह तो हम ज़रूर करेंगे। वो बुड़बुड़ाई। बराबर गुजरता हुआ राहगीर उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। हैंक लॉबी में उसका मुंतजिर था। तुमने बहुत देर कर दी बेटे, उसने वॉन को देखते हुए कहा। चलो, आज एक पुराना हिसाब बेबाक करना है। कैसा हिसाब? वॉन ने हसरत से पूछा। याद है, जॉनी मॉरिस के मालशिया ने पहली मुलाकात में शिकागो के वॉल्सन बार के हवाले से मुझ पर तंज किया था। बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने गले में से रकम निकाल ली थी और वहां से निकल आया था। मुझे याद है। बस ये वही मामला है, हैंक ने कहा और उसका हाथ थाम कर होटल के दरवाजे की तरफ चल दिया। विल्सन बार एक छोटी ज़ेली सड़क पर वाक़या था। वो एक लंबा नीम तारीक कमरा था। एक दीवार के साथ मार्बल टॉप का काउंटर था। बार तकरीबन भरा हुआ था। उसकी फ़िज़ा सिगरेट के धुएं से बोझल थी। काउंटर के पीछे 2 आदमी थे। उनमें से एक बहुत मोटा गंजा था, दूसरा मुख्तसर जुस्से वाला था और यहूदी लगता था। हैंक सीधा मोटे की तरफ गया। उसने अपना हैट उतारते हुए कहा, हेलो मिस्टर विल्सन। मोटे ने चौंक कर उसे देखा। अगले ही लम्हे उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो खबीस? हैंक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। याद है ना? मोटे ने एक जानिब सर झटका।
بار کے دروازے کے قریب موجود دو آدمی دروازے کی طرف بڑھے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہینک نے نوٹوں کی چھوٹی سی گڈی کاؤنٹر پر ڈال دی۔ موٹے نے نوٹوں کو اٹھا کر گنا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے ہینک کو غور سے دیکھا۔ میرا جی چاہتا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا کہ یوں منہ اٹھائے یہاں چلے آئے، وہ غرایا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، میں اتنا ہی حوصلہ مند ہوں، ہینک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہاں شکاگو میں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں ولکوکس سے ملنے آیا ہوں، وہ جو باکسنگ کے مقابلے کرواتا ہے۔ جانتے ہو اسے؟ دروازہ بند کرنے والوں میں سے ایک ان کے قریب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر زخموں کی ان گنت یادگاریں تھیں۔ تو تم ولکوکس کو کیسے جانتے ہو؟ موٹے نے پوچھا۔ ولکوکس میرا پارٹنر ہے، سمجھے کچھ؟ اب میں پہلے والا ہینک نہیں۔ امید ہے یہ سن کر تمہیں خوشی ہوئی ہوگی۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ضرور، میں تمہارا قرض لوٹانے آیا تھا، لیکن اب تو اس شہر میں میرا آنا جانا رہے گا۔ ولسن کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ او، تو اب تم بڑے آدمی ہو، فائٹ بزنس مین ہو۔ تم اور ولکوکس بزنس پارٹنر ہو۔ تم گھٹیا ڈش واشر، تم یہاں میری توہین کرنے آئے ہو؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں پالا، سہارا دیا، اور تم نے میرے یہاں چوری کی۔ تم نے مجھے پالا؟ ہینک نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم مجھے اتنی ادائیگی کرتے تھے کہ میرے پیٹ کی آگ پوری طرح کبھی نہیں بجھی۔ تم سلوک میرے ساتھ کتوں کا سا کرتے تھے۔ میں نے تمہارے غلے سے جو کچھ لیا وہ میرا حق تھا، اور میں نے چرایا کیا تھا؟ صرف $30۔ مجھے تو اس بیچارے سے اتنی ہمدردی ہے جس نے میری جگہ لی ہوگی۔ مجھے ان لوگوں سے بھی ہمدردی ہے جو یہاں آ کر پانی ملی شراب پیتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں تم سے کہنے کے لیے برسوں تڑپا ہوں۔ چربی کے ٹب۔ دروازہ بند کرنے والوں میں سے ایک عقب سے ہینک کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ وان نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کوئی حماقت نہ کرنا، اس نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہینک نے یہاں آ کر بہت بڑی حماقت کی تھی۔ اس شخص نے پلٹ کر وان کو دیکھا۔ اسی وقت کسی نے کہا، رہنے دو جو، میں اسے جانتا ہوں، یہ ریڈ لوگن ہے، میں نے اس کی فائٹ دیکھی تھی۔ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو جو۔ ہینک پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وان اس کے پیچھے تھا۔ دروازے پر پہنچ کر ہینک نے مڑ کر دیکھا۔ بائے ولسن، اپنے جہنم میں جلتے رہو۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پر چل دیے۔ راستے میں وان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا حماقت تھی ہینک، تم نے $30 بھی گنوائے اور چہرہ بگڑوانے کا خطرہ بھی مول لے لیا۔ ہینک نے آنکھیں بند کی اور پشتگاہ سے ٹیک لگا لی۔ بیٹے، یہ لمحے میرے لیے بہت قیمتی تھے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ولسن نے جس طرح میرا استحصال کیا ہے میں اسے نہیں بھول سکتا۔ وہ بہت گھٹیا آدمی ہے، میری آرزو تھی کہ اسے یہ بات اس کے منہ پر بتاؤں۔ تو اب بوجھ ہلکا ہوا تمہارا؟ ہاں، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے اب میں سوچتا ہوں کہ یہ حماقت تھی، خاص طور پر تمہیں یہاں ساتھ لا کر خطرے میں ڈالنا۔ فلیٹ میں راکیل اور اس کے دوست موجود تھے۔ جون کے ہاتھ میں وائلن تھا اور راکیل پیانو پر بیٹھی تھی۔ جون نے ابھی ابھی ایک لازوال دھن ختم کی تھی، موزارٹ کا شاہکار، لیکن وہ بہت برہم تھا۔ راکیل پیانو پر اس کا ساتھ نہیں دے پائی تھی، اور دیگر لوگ جو یوں سناٹے میں بیٹھے تھے جیسے دھن نے ابھی تک اپنے طلسم میں جکڑ رکھا ہو، در حقیقت وہ اداکاری کر رہے تھے۔ جون جانتا تھا کہ انہیں موسیقی کا شعور ہی نہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے کتنی عظیم دھن بجائی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا رہا، بالآخر راکیل پر برس پڑا۔ راکیل مسکراتی رہی، وہ بچوں کی سی معصوم مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ ہی اس کا پردہ تھی۔ وہ غصے میں ہوتی تب بھی مسکراتی رہتی۔ دیکھنے میں وہ بہت نرم، بہت میٹھی لڑکی تھی، لیکن یہ صرف اس کا ظاہر تھا، اندر سے وہ بہت سخت تھی۔ جب سے راکیل نے جون کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، اس کے دوستوں کی فوج فلیٹ میں بھری رہتی تھی، اور اس کے دوست وہ سب خوشحال گھرانوں کے لوگ تھے جو فیشن کے طور پر کمیونزم کی بات کرتے تھے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ راکیل کے دوستوں میں زیادہ مرد تھے۔ اس کے خوبصورت انداز و اطوار کے باوجود عورتیں اسے ناپسند کرتی تھیں۔ راکیل کے ان دوستوں نے کارل مارکس کو کبھی نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ بات بات پر اس کے حوالے دیتے تھے۔ وہ سب تنقید برائے تنقید کے قائل تھے۔ معاشی ناہمواری اور بے انصافی کے مسئلے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جون نے وائلن پیانو کے پاس رکھ دیا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ گھر میں اتنا برا وقت گزارنے کے بجائے کہیں باہر جاتا۔ رقم رقم رقم، خدایا اس کی کمی مستقل کیوں ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ میں فنکار ہوں، مجھے اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور وہ الو کا پٹھا جاہل ہینک کونیلی، اسے دھکے میں سونے کی کان مل گئی ہے۔ وہ وان کو لڑواتا اور خود عیش کرتا ہے۔ جون اپنی دھنوں کی کاپی کی ورق گردانی کرتا رہا۔ وہ اس وقت بہت اداس تھا۔
ٹھیک تو ہے، اب موسیقی کی کسے پرواہ ہے؟ ہاں، فائٹ دیکھنے والوں کے لیے بھاری رقم خرچ کی جا سکتی ہے، مگر اس نے فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیا۔ ایسی بات نہیں، اچھی دھن ہو تو لوگ شوق سے سنتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے۔ بلڈنگ کی صفائی کرنے والا کمرے میں آیا اور اس نے جان کو اشارہ کیا۔ جان اس کے پاس آیا۔ مسٹر لوگن، آپ کا فون ہے، صفائی کرنے والے نے بتایا۔ جان نیچے گیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف وان تھا۔ جان اس کی بات سن کر سر ہلاتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ اوپر جاتے وقت جان کا موڈ بہتر ہو گیا۔ کیسی عجیب بات تھی، آڑے وقتوں میں ہمیشہ وان کا فون آ جاتا تھا، جیسے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جان کسی مشکل میں ہے۔ میرا بھائی یہاں آ رہا ہے، اس نے اوپر جا کر اعلان کیا۔ بہت اچھی بات ہے، راکیل مسکرائی۔ مجھے اس سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ آج اس کی فائٹ ہے، وہ یہاں مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ راکیل کے دوستوں میں سے ایک نوجوان حیرت زدہ نظر آنے لگا۔ تو کیا تمہارا بھائی باکسر ہے؟ جان ہنسنے لگا۔ صرف باکسر نہیں، وہ ایک اہم خبر بھی ہے، لیکن تم شاید اخبار نہیں پڑھتے۔ وہ 10 منٹ کی پٹائی کا اتنا معاوضہ لیتا ہوگا کہ ایک مزدور کو ایک ماہ کی محنت شاکہ کے عوض بھی نہیں ملتا ہوگا۔ نوجوان نے تپ کر کہا۔ تو تم بھی کوشش کر دیکھو، جان نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ نوجوان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ خالص بورژوائی سوچ ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ روس میں، خدا کی پناہ تم لوگ روس کے حوالے کے بغیر بات ہی نہیں کر سکتے۔ جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ روس تمہارے لیے مقدس سرزمین ہے، تم امریکی ہو، امریکہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مائیکل لوگن کے بیٹے کے منہ سے یہ بات عجیب لگتی ہے، نوجوان نے طنز کیا۔ جان کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس نے غصہ چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ راکیل مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھپ تھپانے لگی۔ آج تم کچھ پریشان ہو۔ تھوڑی دیر بعد وان آ گیا۔ کمرے میں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جان نے راکیل کا اس سے تعارف کروایا۔ یہ راکیل ہے، اور یہ لوگ راکیل کے دوست ہیں۔ راکیل مسکرائی، وہ بے جھجک وان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کا چرچا سنا ہے، آئیے نا، پلیز تھوڑی دیر بیٹھیں۔ دیکھیں میں چند منٹ سے زیادہ نہیں رک سکتا۔ وان گڑبڑا گیا۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، مجھے جان سے کچھ بات کرنی ہے۔ کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، جان نے خشک لہجے میں کہا۔ آؤ، بیڈ روم میں آ جاؤ۔ بیڈ روم میں دونوں بیڈ کی پٹی پر ٹک کر بیٹھ گئے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر وان نے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، ان لوگوں کو دیکھ کر میرا جی متلاتا ہے۔ پھر بھی شٹ اپ وان۔ ٹھیک ہے، میں اب کچھ نہیں کہوں گا، جو چاہے کرتے پھرو، مجھے کیا۔ تم اپنی سناؤ، ٹھیک تو ہو؟ نہیں، میں بہت نروس ہوں۔ تمہیں دیکھ کر بہتر محسوس کر رہا ہوں جان۔ تم کبھی کبھی کیمپ آ جایا کرو نا۔ وان کے لہجے میں التجا تھی۔ جیسے تمہیں کام کرنا ہوتا ہے، مجھے بھی تو کرنا ہوتا ہے، میں بیکار نہیں ہوں نا، جان نے بے رخی سے کہا۔ وان سر کو تفہیمی جنبش دے کر رہ گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا، آج رات فائٹ دیکھنے بھی نہیں آ سکتے؟ جان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ راکیل کے دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں دراصل، خیر میں آ جاؤں گا، ضرور آؤں گا، بالآخر اس نے کہا۔ وان مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ جان، مجھے امید تو نہیں تھی۔ دیکھو اب مجھے جانا ہے، باہر کیلی کار لیے کھڑا ہے، تم ہمارے ساتھ ہی چلو نا، ڈریسنگ روم میں بیٹھے رہنا۔ اور ہینک، یاد ہے وہ پچھلی بار مجھ پر برس پڑا تھا، وہ کنساس گیا ہوا ہے پریگر کے ساتھ، پریگر کی وہاں فائٹ ہے نا۔ چلو پھر میں بھی چلتا ہوں۔ وہ باہر جانے لگے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، البتہ راکیل وان کو دیکھ کر مسکرائی۔ پھر آنا مسٹر لوگن، اس نے کہا۔ اس نے جان کی طرف نہیں دیکھا۔ جان جانتا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ زینوں سے اترتے ہوئے وان نے کہا، پیاری لڑکی ہے۔ جان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا دیا۔ جان واپس آیا تو راکیل اکیلی تھی۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے بستر میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جان 1.5 گھنٹے میں واپس آ گیا تھا۔ بہت جلدی آ گئے، راکیل نے کہا۔ جان مسکرایا۔ ہاں، معاملہ بہت جلدی نمٹ گیا، وان جیت گیا۔ آج تمہارا رویہ بہت خراب تھا، راکیل بولی۔ تمہیں یہاں آنے والوں کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہاں آئے، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ راکیل نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ نہیں، بہت کمینے آدمی ہو۔ جان اس پر جھک گیا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں سپردگی کے بجائے مزاحمت تھی۔ کیا بات ہے؟ جان نے پوچھا۔ وہ اسی لمحے کی منتظر تھی۔ تمہارا بھائی بہت زبردست آدمی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بہت عجیب لگ رہے تھے۔ جان دور ہٹ گیا، اس کے رخسار میں کوئی نس پھڑکنے لگی۔ وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو راکیل سو چکی تھی۔ کسی میگزین سے پھاڑی گئی وان کی تصویر
اسے اپنا منہ چڑھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے گھورتا رہا، اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ لوشیا کار ڈرائیو کر رہی تھی، وان اس کے برابر بیٹھا تھا۔ وہ شہر کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اب مضافاتی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ دونوں خاموش تھے، اپنی اپنی سوچ میں گم۔ بالآخر لوشیا نے پوچھا، تم کل کس وقت جا رہے ہو؟ صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ وائٹی اور کیلی میرے ساتھ ہوں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ لیکن وان لوگن، آنکھیں موند لینے سے حقیقتیں مٹ تو نہیں جاتی، لوشیا بولی۔ ہینک پہلے ہی شکاگو جا چکا ہے، وہ اور ولکوکس پبلسٹی کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ لوشیا ہنسنے لگی۔ چند پلے کارڈز تو میں نے بھی دیکھے ہیں، آہنی مکے والا سینٹ لوئس کا سرخ دیو، ریڈ لوگن کی کامیابیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ، وغیرہ وغیرہ۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ پڑھ کر میں تمہاری فین ہوتی جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے لیے ریڈ لوگن سن کر ہنسی آتی ہے۔ یہ تو میرے ڈیڈی کو کہا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ سرخ تھے۔ وہ بہت جاندار آدمی تھے، قد چھوٹا، جسم بھاری، نہایت چمکدار آنکھیں۔ وہ مجھ سے اور جان سے مذاق کرتے رہتے تھے، لیکن دوسروں کے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ بہت اچھے مقرر ہیں، لیکن ہم کبھی ان کی تقریر نہیں سننے گئے۔ مجھے وہ بہت اچھے لگتے تھے، انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہت محبت کی۔ اور جان؟ جان کبھی کبھی ان سے جھگڑتا تھا، لیکن ڈیڈی نے کبھی برا نہیں مانا۔ وہ کہتے تھے کہ جان تمہاری ماں جیسا ہے۔ ماں بھی نروس ٹائپ تھی، جان ان کے لیے ماں کی یادگار تھا۔ انہوں نے کار روکی تو سپہر ہو چکی تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وان میں لڑکیوں کا سا بے فکرا پن آ گیا۔ وہ سیٹی بجا رہا تھا، ہنس رہا تھا، وہ چہل قدمی کرتے رہے۔ وہ کار کی طرف واپس آئے تو لوشیا نے اچانک اس کی کلائی تھام لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وان، بات سنو۔ تم کیوں؟ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر یوں منہ پھیر لیا جیسے رونے والی ہو۔ وان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے لوشیا؟ کوڑ مغز، میں تمہیں اچھی نہیں لگتی کیا؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا، تو پھر تم نے آج تک مجھے پیار کیوں نہیں کیا؟ وان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کا انداز عجیب سا تھا، بے ڈھنگا سا۔ اچھا کہیں بیٹھ جاؤ، لوشیا بولی، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دونوں کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، میں خود کو مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ وان صفائی پیش کرنے لگا۔ وان، تم بہت بے وقوف ہو، تم اپنی فائٹس اور اپنے بے وقوف بھائی کے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ سوچو تم کس لیے جی رہے ہو، خود کو اور مجھے موقع تو دو۔ وان نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ پتہ ہے، پہلی ملاقات سے ہی میں تمہارا دیوانہ بن گیا تھا، لیکن لوشیا، میں اور تم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں بس ایک بے وقوف فائٹر ہوں۔ موقع ملا تو میں کافی دولت کماؤں گا، مگر یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ چند برس چلے گا، پھر کیا ہوگا؟ مجھے اپنے ٹوٹے پھوٹے چہرے کے ساتھ رہنا اور اپنی بچت پر گزارا کرنا ہوگا، یا پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا جو کیلی کر رہا ہے۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ یہی تو میں بھی سوچتی ہوں، لوشیا نے کہا۔ میں بہت خود غرض ہوں، اسی لیے مجھے تمہاری فائٹنگ سے نفرت ہے۔ میں سوچتی ہوں ہمارا مستقبل کتنا غیر محفوظ ہے، میں سوچتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں۔ وان، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، ہے نا؟ بس جب میں گھبراتی ہوں تو اسی ایک بات پر تکیہ کرتی ہوں، یہی ایک بات سب سے اہم لگتی ہے مجھے۔ وان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں بدھ کو واپس آؤں گا، تب ہم سب کچھ طے کر لیں گے۔ میرا خیال ہے مجھے تمہارے والد یا بھائی سے بات کر لینی چاہیے، یہ مناسب طریقہ ہوتا ہے نا؟ تم بہت سیدھے آدمی ہو وان، لوشیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ خوب گزرے گی، بہت لطف آئے گا۔ بس اس ایک بات پر میرا یقین ہے۔ آؤ اب واپس چلیں۔